کہ جب حق بات سامنے آوے تو اس پر سبقت کرو، اس پر پہل کرو۔ اللہ تعالیٰ سبقت کرنے والوں کو، پہل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ان سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اور جب کسی کام پر قدم اٹھایا کہ اب اس سے پیچھے نہ ہٹے، اب آگے بڑھے اور اس پر قائم رہے۔ سبقت کرنا، استقامت پیدا کرنا، اپنے آپ کو پابند بنانا، اس کے مستقل اللہ کے حکم ہے۔ کر کے چھوڑ دینا یہ تو کھیل ہوا، کھیل دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں، کیا ہوا کہ کھیل دیکھ، تو یہ دین کو کھیل بنانا ہے کہ کیا بھی چھوڑا بھی، کیا بھی چھوڑا بھی، تو یہ تو کھیل ہو گیا، یہ کھیل ہو گیا۔ کھیل کسے کہتے ہیں؟ بے مقصد کام کرنے کو کھیل کہتے ہیں۔ بے مقصد، ہوا ہوا، نہیں ہوا نہیں ہوا، کوئی مقصد نہیں، یہ کھیل کے دین کو کھیل بنایا ہے۔ کہ جو دین کو کھیل بنائے گا وہ اپنی دنیا سے دھوکہ کھائے گا۔ کہ دین تو ملا نہیں اور دنیا نے ساتھ دیا نہیں، تو ادھر سے بھی گیا ادھر سے بھی گیا۔ کہ جو دین کو کھیل بناوے گا وہ اپنی دنیا سے دھوکہ کھائے گا۔ کیوں کہ اس وقت دنیا سامنے ہے، پھر یا تو یہ دنیا سے خود رخصت ہو جائے گا یا دنیا اس کے پاس سے رخصت ہو جائے گی، دونوں میں سے ایک بات ہونے والی ہے۔ اس لیے دین میں یہ حکم ہے کہ جب کام سامنے آوے، حکم سامنے آوے، اس کا نفع نقصان سامنے آوے تو کیا کرے؟ کہ سبقت کرے، کہ میں پہل کروں، میں پہل کروں۔ کیوں کہ اللہ نے سبقت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سابقو، کہ آگے بڑھو، کہ کہاں؟ کہ اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف، یعنی حکم میں پہل کرو۔ پہلی سب کو فضیلت ہے، کیوں کہ یہ سبقت کرنے والے ہیں، یہ پہلے آئے ہیں، یہ سابق ہے۔ صحابہ ہدایت دیتے تھے کہ مسجد میں پہلے چلے جاؤ اور سب سے آخر میں نکلو۔ حضرت علی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی نصیحتوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں یہ پہلے چلے جاؤ۔ کیوں کہ اللہ نے خالی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے کہ نماز پڑھ لو، ایسا نہیں کہا ہے کہ نماز پڑھ لو۔ نماز کے بارے میں دو حکم دیے ہیں۔ ایک حکم دیا نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ، قرآن میں ہے، نماز قائم کرو۔ اس کی سنت، مستحبات، ان تمام چیزوں کا اوقات، ان کی رعایت کے ساتھ یہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ پڑھ لو، کہیں قرآن شریف میں نہیں ہے نماز پڑھ لو، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات، کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ جیسے آدمی اپنے مال سامان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آل اولاد کی حفاظت کرتا ہے، کہ ان کو نقصان نہ ہو، ان کا نفع ہو، ان کو تکلیف نہ ہو، ان کو راحت ہو۔ حفاظت مشہور چیز ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ اپنی عبادت کی حفاظت کرو۔ یہ نماز، یہ حکم ملے ہیں، پابند بھی بنو، حفاظت بھی کرو، اس میں آگے بھی رہو۔ یہ حکم ہے دین کے کاموں میں کہ استقامت کے ساتھ چلو۔ کیا مطلب؟ کہ ایک بات ہدایت کی ملی ہے کہ ہم اس کے پابند ہو گئے۔ صحابہ کرام میں جو وصف تھا وہ اسی کا تھا۔ وہ کیا؟ کہ اپنے آپ کو پابند بنایا۔ کوئی کسی کام پر منع کیا تو بس وہ منع ہی رہا، کبھی اس میں قدم ہی نہیں رکھا۔ ٹوکا آپ نے، کیسا کیوں کیا؟ کہ بھائی اب نہیں کریں گے، ختم۔ ایک آدمی آئے روایتوں میں، انہوں نے آ کر ڈکار لی، کھانا کھایا تھا تو ڈکار آئی۔ حضور نے ان کو تنبیہ کی کہ اکثر من جسائک، ارے کم کرو اپنے ڈکائیں، کم کرو ڈکاریں۔ تو وہ کہتے ہیں گھر میں اس وقت کھانا پک گیا تھا، سرید وغیرہ، تو میں نے ذرا کھا لیا تھا، اس کی ڈکار آئی تو اس پر تنبیہ ہوئی۔ فرمایا 30 برس ہو گئے، پھر اس کے بعد میں نے پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ ایک تنبیہ ہوئی بس، کم کرو ڈکاریں۔ تو کہا 30 سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھایا۔ کیوں؟ کہ مجھے تنبیہ ہوئی تھی۔ یہ اصل دین ہے۔ اصل دین کیا؟ کہ اللہ کے حکموں کو اللہ کی عظمت کے ساتھ ادا کیا جائے، اللہ کی منائی کو اللہ کی منائی سمجھ کر عظمت کے ساتھ اس سے بچا جاوے،
اس کے لیے آدمی کو محنت ضروری ہے. جب محنت ہوگی اور محنت کی باتیں سنیں گے، فضیلت کی باتیں سنیں گے، تو عظمت آئے گی، حکم کی عظمت آئے گی کہ یہ چیز حرام ہے. ہاں یہ حرام، کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. کہ حرام کیا ہے؟ تو فرمایا، تو بتایا علماء نے کہ حرام یہ اللہ کی بارڈر ہے، یہاں کوئی نہ جاوے، بارڈر میں کوئی گھس نہیں سکتا. جو بارڈر میں گھس جاوے تو کہ بڑا گنہگار، بغیر اجازت کے، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزا کے، دنیا کی حکومت و قانون ہے کہ کسی نے بارڈر میں پاؤں رکھ دیا کہ بڑا جرم ہو گیا، چاہے اس کے دل میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن اس نے بارڈر میں یہ بڑا جرم. پچھلے دنوں 2 یمنی آئے تھے، ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے، تو جا کے گئے تھے بیچارے بھولے والے، تو یا سیر کرنے کے لیے یا کسی چیز کے لیے کہ ذرا تھوڑے سیر کریں گے، تو پہنچتے پہنچتے ہندوستان کی سرحد میں داخل ہو گئے بنگلہ دیش سے. دیکھا ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس وہ پکڑے گئے کہ تم نے بارڈر میں داخلہ کیوں لیا بغیر پوچھے، بغیر تمہارے پاس ویزا نہیں ہے، کوئی پرمیشن نہیں ہے، کوئی نہیں. 2 برس تک وہ روکے رہے اس جرم میں. کیوں؟ کہ بارڈر میں داخل ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ جتنی حرام چیزیں ہیں اللہ نے کی ہیں وہ اللہ کا بارڈر ہے کہ اس سے قریب کوئی نہ جاوے. یہ حدود ہیں، یہ بارڈر ہیں، اس سے دور رہو، اس سے بچو. حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کرنی پڑتی ہے. جی ہاں، اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو، آخرت کو مضبوط بنا کے بغیر آدمی حرام سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ حرام زیادہ بھی ہے، لذیذ بھی ہے. حرام میں دونوں صفتیں، حرام بہت ہے، حلال تھوڑا، اور حرام بہت، اور پھر لذیذ ہے، مزیدار ہے، تو صبر نہیں ہوتا اس سے، اور حرام میں پھنس جاتا. اس لیے ایمان میں اتنی قوت پیدا کرنا محنت کر کے، اچھی صحبت سے، اچھے ماحول سے، کہ اللہ کے فرضوں کو ادا کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے کہ اللہ نے یہ چیزیں ہم پر فرض کی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، دوسری فرائض، کہ فرائض کے ادا کرنے کی طاقت آوے، کہ فرائض ادا ہو جائے. حرام سے بچنے کی طاقت آوے، کہ ایمان میں اتنی قوت پیدا کرو کہ جو فرضوں پر کھڑا کرے آدمی کو کہ یہ تو فرض ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، چاہے وہ بندوں کے حقوق میں ہو، خدا کے حقوق میں ہو، یہ فرض ہے. تو ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرنا جو اس کو فرضوں پر کھڑا کر دے، اور ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرنا کہ وہ ایمانی طاقت اس کو حرام سے بچائے. اتنی ایمانی طاقت پیدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ آدمی اپنی طاقت سے حرام سے بچے گا. کوئی قانون بنے، وہ قانون سے، کہ قانون نہیں روکتا، قانون سے طاقت بچنے کی نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ قانون عمل کرنے کے لیے ہوتے ہی نہیں ہیں. جتنے دنیا میں قانون بنتے ہیں وہ عمل کے لیے نہیں ہوتے، وہ تو پکڑ کے لیے ہوتے ہیں کہ قانون بنا ہے، پکڑ ہوگی. تو قانون سے عمل زندہ نہیں ہوتے، قانون تو گرفت کے لیے اور پکڑ کے لیے ہوتے ہیں. کبھی قانون بنا، کوئی کرے گا تو یہ سزا ہوگی، پکڑ ہوگی، وہ پکڑیں گے اس کو قانون کی بنیاد پر. تو قانون پکڑ کے لیے ہوتے ہیں، عمل کے لیے نہیں ہوتے. عمل کے لیے تو دین اور دین کی محنت ہوتی ہے، وہ آدمی کو روکتی ہے حرام سے. اس لیے کہتے ہیں اپنے ایمان میں اتنی قوت پیدا کرے کہ وہ ایمان اس کو اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے، اللہ کے حرام سے بچائے کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہے، چاہے وہ مال کے لائن کے ہو، اخلاق کے لائن کے ہو، عبادت کے لائن کا حرام ہو. یہ سب کہ حرام سے بچنے کی طاقت یہ پیدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ آدمی اپنی طاقت سے حرام سے بچے گا، باہر کی طاقت اس کو حرام سے نہیں بچاتی. جیسے ہر مشین اپنی طاقت سے کام کرتی ہے، اگر مشین کے اندر کی طاقت فیل ہو جاوے تو مشین فیل ہے. تو ہر مشین اپنے اندر کی طاقت سے چلتی ہے اور کام کرتی. ایسے ہر مسلمان اپنے دین پر اپنے اندر کی طاقت سے چلے گا، باہر کی طاقت اس کو نہیں چلا سکتی. ایمانی طاقت پیدا کرنا یعنی یقین پیدا کرنا، خوف پیدا کرنا، اللہ کی رحمت کی امید، یہ چیزیں پیدا کی جاتی ہے محنت سے. پھر جس چیز میں اللہ نے رحمت کا وعدہ کیا ہے اس کو شوق سے کرے گا، جس میں اللہ نے دھمکیاں دی ہے اسے بچے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرو جو فرضوں پر کھڑا کرے، حرام سے بچائے، اور تیسرا اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلائے کہ یہ تو اللہ کے دین کا تقاضا ہے، میں کروں گا. یہ سمجھ میں آئی نا بات؟